अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। चुनाचे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े रब अज़्ज़ व जल उसके लिए 10 रहमतें फ़रमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए कि जब सिर्फ़ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं तो हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की तादाद उलमाए कराम फरमाते हैं कि कम से कम 313 मरतबा अगर कोई शख्स रोज़ाना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका शुमार कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में हो जाएगा। तो हमें वक्त निकाल कर कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। रब्बे करीम अपनी रहमतों से हमें बेशुमार बरकतें अता फ़रमाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि माह रमज़ान है और माह रमज़ान का आपको पता है कि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेकियों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हर लम्हा माह रमज़ान का नेकियों भरा है और हम महरूम रह जाएं इन नेकियों को अपने नामाए अमाल में लिखवाने से, तो यकीनी तौर पर फिर ऐसे शख्स के मुतालिक क्या कहा जाएगा कि जो पहले से ही महरूम है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। तो कसरत के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ें, कसरत के साथ नेकियों की तरफ बढ़ें। रब्बे करीम हमें अपनी रहमतों से माह रमज़ान का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अदब करने से मुताल्लिक़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि माह रमज़ान के रोज़े, नमाज़ें और तरावी का और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का हमें एहतमाम करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम माह रमज़ान के अदब करने में कामयाब होने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रूहानी दुनिया देख रहे हैं। रूहानी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल साल से आप देख रहे हैं माह रमज़ान में रूहानी दुनिया की टाइमिंग और दिन चेंज हुए हैं। बाद रमज़ान इंशाअल्लाह फिर अपने शेड्यूल पर आ जाएंगे। और अभी ये प्रोग्राम हफ्ता और इतवार रात 12 बजे आप माह रमज़ान में देखेंगे। रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। कॉल से पहले ये बहुत ज़्यादा ख्याल करें। कल भी मैंने बहुत अर्ज़ किया, हमारे कंट्रोल रूम से भी आपसे बहुत इल्तिजाएँ की जाती हैं कि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें। तो इस पर अमल कर लिया करें। इससे फ़ायदा आपका ही होगा कि आपकी कॉल अच्छी तरीके से हम सुन पाएंगे, आपका मसला सुनेंगे और इंशाअल्लाह मसला सुनेंगे तो आपको जवाब देंगे। आप वज़ाइफ पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतों से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी नसीब होगी। आज के पहले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद साकिब, जिला नारवल से सर। आपका नाम मोहम्मद सादिक है? साकिब सर। साकिब जी सर। साकिब भाई, आपका मसला तो अम्मी का नाम बताएं। औलाद का मसला, 9 साल हुआ है शादी हुई। 4 नाम चाहिए। आपकी अम्मी का नाम बताएं, वाइफ का नाम बताएं, उनकी अम्मी का नाम भी बताएं। बीवी का नाम निमरा सर। निमरा। इनकी अम्मी? अम्मी का नाम नसरीन बेगम। अच्छा, ये निमरा की अम्मी नसरीन है? नहीं, मोहम्मद साकिब की। साकिब की वालदा नसरीन और निमरा की वालदा आसमा बीबी। आसमा बीबी। रब्बे जी करीम सर, आप अगे भी हजरत साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ नहीं, कोई जादू वगैरह या की जादू नहीं, दरअसल जादू होता तो मैं जादू का ही आपको बताता। मेरे हिसाब से गंदे असरात का मामला आ रहा है। असरात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शयातीन के भी मामलात होते हैं, कहीं झपट भी हो जाती है, बुरी नज़र भी हो जाती है, तो इसमें भी असरात का ही हिसाब आता है। 9 साल हो गया शादी होए ते एक दफा अमल हुआ। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। आप तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा, इंशाअल्लाह हिसाब में दोबारा आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जिनसे बात करें, जामनगर से। जी, जिनका मसला उनका नाम मेरे 2 बताइए। मसले हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सेनाज, मेरे बेटे का नाम उवैस।
अच्छा, मसला उवैस का है या शहनाज का? दोनों का। अच्छा, उवैस की वालदा शहनाज और शहनाज की वालदा का नाम क्या है? कुलसुम। कुलसूम। क्या मसला है? ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। गालिबन आप इंडिया जामनगर से बात कर रही थी। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला हिसाब तो लगा लूँगा, सवाल आपका नहीं सुन पाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं रंगजेब अब्बासी हालात तशकील से कर रहा हूँ। औरंगजेब भाई, आपका मसला है? जी जी, मेरी वाइफ का मसला है। नाम बताइए। वो बीमार रहती है हमेशा, और उनका नाम है नसीमा, उनकी वालदा का नाम है मुफ्ती बेगम। नसीमा की वालदा का क्या नाम है? मुफ्ती बेगम। मुफ्ती बेगम। जी जी। और वो साथ ही मेरी बच्ची का मसला है, वो उसका नाम है सादिया, उसको औलाद का मसला है। सादिया की वालदा का नाम नसीमा। जी जी। और इनके शोहर का नाम क्या है? उसके शोहर का नाम काशिफ और उनकी वालदा का नाम इम्तियाज है। काशिफ की माँ इम्तियाज है। अल्लाह ताला नेक औलाद दे। कितने साल हुए हैं शादी को इनकी? 7 साल हो गए हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैंने हिसाब लगवाना था। जी, बताइए किसके मुतालिक, नाम बता दें। जी अपने बारे में लगवाना था। आपका नाम बताएं, अपनी अम्मी का नाम बताएं। जी मेरा नाम फरीदा है और अम्मी का नाम हजरत बीबी है। फरीदा नाम है आपका? हाँ और हजरत बीबी। हाँ वालदा का। क्या मसला है? जी ये बच्चे का मसला है, 8 साल से नहीं हो रहा, बार बार इलाज कामयाब हो जाता है डॉक्टरों के लिहाज से, पर अच्छा। आखिर में फिर माहवारी आ जाती है और इलाज नाकाम हो जाता है। आपके शोहर का नाम बताओ फरीदा। अच्छा, शोहर का नाम है एहसान और वालदा का नाम अनीसा बीबी। अनीसा बीबी। हाँ ठीक, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं यूनुस बोलना था, जलालपुर जट्टा तो गुजरात तो। जी यूनुस भाई, आपका अपना मसला है? नहीं, बेटे का है। नाम बताइए। मीर हमजा। मीर हमजा नहीं होगा, अमीर हमजा होगा गालिबन। हाँ जी, अमीर हमजा। अमीर हमजा। वालदा? सुरैया बीबी। सुरैया बीबी। क्या मसला है? गुस्सा बहुत ज्यादा करता है जेड़ा ना, पता नहीं उन्हें की मसला है अगे। उम्र क्या है इसकी? उम्र जड़ी है कोई होनी है 21 साल। ठीक, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बहन। जी मैं बेटी के बारे में पूछना था। उसका नाम नाम है बताइए। नाइला अली, वालदा का नाम है मुसर्रत शाहीन। नाइला अली मुसर्रत शाहीन। मसला क्या है? माँ का नाम मुसर्रत शाहीन है। बेटी के लिए इस्तिखारा करवाना था कि उसकी शादी जिधर हम करें वो बेहतर रहेगा। अच्छा, उसका लड़के का नाम बताएं। फैजान रशीद। उसकी अम्मी का नाम है बल्कीस। फैजान की वालदा बिल्किस। रशीद तो उसके वालिद का नाम होगा ना? हाँ जी फैजान रशीद है लड़के का नाम तो, और उसकी मम्मा का नाम है बल्कीस। बिल्किस। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल बाबा साहब ने। जी इकबाल बाबा अर्ज कर रहा हूँ। शाही गुजराबाद से काशिफ बात कर रहा हूँ। जी काशिफ भाई, आपका मसला और अम्मी का नाम बताएं। अम्मी का नाम हाजरा बीबी। जी फरमाइए, मसला क्या तो है? 4 साल हो गए कबल शादी को, बच्चा नहीं है। अच्छा, वाइफ का नाम भी बताएं। महनूर। महनूर की वालदा? तस्मिया बीबी। नहीं समझा। तस्मिया? जी अच्छा, तस्मिया बीबी। जी। अल्लाह ताला आपको नेक साल। समिया बीबी। समिया बीबी। समिया बीबी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। जी मोहम्मद तैयब भाई, आपका मसला है? नहीं, मेरा भतीजा है, उनका मसला है। नाम बताइए। उनका नाम है मोहम्मद उकाशा। मोहम्मद उकाशा की वालदा?
रिमशा बीबी। गुंशा, रिमशा जी, रा के साथ। रिमशा बीबी, हाँ जी, इनकी उम्र है 6 बरस। सही है। 6 बरस इनकी उम्र है और ये पढ़ाई के अंदर काफी कमजोर है। उनको अक्सर वबाएं, बीमारियां, दाने वगैरह और भी काफी बीमार होते रहते हैं और पढ़ाई में भी नहीं चलते। अल्लाह शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, मैं मोहम्मद नसीम बोल रहा हूँ जी, रावलाकोट शहर आज़ाद कश्मीर से। मोहम्मद नसीम, जी जी, और मेरे बेटे का नाम है साकिब है, उसकी वालदा का नाम है परवीन। साकिब की वालदा परवीन, ठीक है। क्या मसला है? मसला आपने पहले आज से 2 साल 3 साल पहले आपसे तावीज़ मंगाए थे, उसको मिर्गी की दिखाए थे। सही है। वो आराम हो गया था और तकरीबन उसको दौरानियां बढ़ जाता है 1 साल के बाद तकरीबन उसको फिर दोबारा मिर्गी आती है। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तावीज़ दोबारा मंगवा लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वजीफ़ा भी बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? मैं अशफाक बात कर रहा हूँ सर। जी अशफाक भाई, आपका मसला है, अम्मी का नाम बताएं। शमीम अख्तर है अम्मी का नाम। शमीम अख्तर। मैं शादी बीमार होता हूँ, ख्वाब आते हैं और उल्टे बीमार होता हूँ। तो मेरा भाई है अरबाज, उसका नाम, उसकी अम्मी का नाम है कश्मीर अख्तर। उनका नाम क्या है? काफी चमक रहे हैं। का भाई है मेरा अरबाज। अरबाज, जी जी, उसने काफी चमक रहे, उसकी नौकरी नहीं लगती। अच्छा, उसकी नौकरी का मसला है और आपको बुरे ख्वाब आते हैं और बीमार रहते हैं। हाँ, मैं बीमार रहता। तो मैंने आपको बात बताया था, मेरी शादी है 6 सालों, बच्ची वो नहीं दे रही है, बंदे भेजता हूँ, वो नहीं, शादी की बताई थी आपको मैंने। अल्लाह आसानी अता फरमाए। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मकसूद अहमद आजाद बकर से बोल रहा हूँ जी। जी मकसूद भाई, आपका मसला है? जी जी, मेरा मसला, मेरी वालदा का नाम शाइस्ता बीबी है जी। शाइस्ता बीबी, ठीक है। मेरा नाम मकसूद अहमद अयाज है जी, बकर से बोल रहा हूँ जी। मकसूद अहमद अयाज पूरा नाम है? जी जी। ठीक, मसला बताइए। बीमार हूँ जी, राशे का मर्ज है मुझे। राशा है, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। मैं बताता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया आप लोग देख रहे हैं, माशाअल्लाह कॉल्स का सिलसिला चल रहा है, सवालात लिए जा रहे हैं। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी तौर पर रख लें। वजह ये कि आपको वज़ाइफ लिखने में आसानी होगी और वज़ाइफ लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह अमल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह की अताओं से उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि कॉपी पेंसिल होगी तो मेरी वेबसाइट, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर्स जो आपके सामने ऑनियर होते हैं, इनको भी आप लिख पाएंगे और लिखेंगे तो इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था अपनी सिस्टर के बारे में, उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है। उनका नाम सोबिया है। सोबिया उनका नाम सोबिया है। वालदा नुसरत। नुसरत। अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं बताता हूँ, आप देखिए प्रोग्राम इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सरफराज। सरफराज भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मेरे भाई का मसला है। भाई का नाम बताएं। मोहम्मद फारूक उवैसी। मोहम्मद फारूक उवैसी। और वालदा? समीना बीबी। समीना बीबी। क्या मसला है? इनका ये मसला है कि इनकी शादी को ना 5 बरस हो चुके हैं, 5 से 6 बरस। तो इनका एक बेटा है, एक बेटे के बाद इनकी औलाद नहीं हो रही है। इनकी वाइफ का नाम भी बताइए। रिमशा बीबी। क्या नाम है? रिमशा बीबी। रिमशा की वालदा? आसिया बीबी। आसिया बीबी। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला बताता हूँ। रब्बे करीम इनको मजीद नेक साले औलाद अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں زرکا بول رہی ہوں. جی میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. اچھا نواز سے میرا نواز ہے. نام بتائیے. تو نا اس کو نا وہ 2 سال کا نام بتائیے. اس کا نام محمد ابراہیم ہے. محمد ابراہیم کی والدہ. ہاں جی، اس کا نام چینج، اس کا والدہ کا نام مہر النساء. مہر النساء. اچھا کس لحاظ سے بولا نام چینج کریں؟ کہ وہ بھی جب سے پیدا ہوئے نا تو مطلب پہلے اس کو ہرنیا ہو گیا، بیمار ہو گیا. نہیں ابراہیم نام بہت اچھا ہے، نوٹ آؤٹ، بہت ہی اچھا، بہت مبارک نام ہے. اس کی تاریخ پیدائش اگر اور دن بتا دیں مجھے آپ. ہاں جی، اس کی تاریخ پیدائش ہے 28 اکتوبر. صحیح ہے. دن کیا تھا؟ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا. پیر کا دن تھا. جی. تو یہ پوچھنا ہے کہ اس کی دادی کا نام ہے سنجیدہ بیگم. ان کی ضرورت نہیں، والدہ کا نام مہر النساء آپ نے بتایا، وہ میں نے لے لیا. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں مسکت سے بات کر رہی ہوں. شمیلہ نام ہے، شمیلہ کمل. جی میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بھی بتا دیجئے. شمیلہ کمل. اور بیٹے کا مسئلہ ہے معیز. معیز کی والدہ کا نام شمائلہ کنول. ٹھیک ہے. اور یہ بچہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بچی کو پسند کیا ہے. اس کا نام ایمان. ایمان کی والدہ شازیہ. شازیہ. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ان دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت پریشان ہوں. دیکھیں آگے بھی صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو جواب میں نہیں دوں گا. اگر یہ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ بھی بتاؤں گا. بہتر نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی جواب آئے گا آپ کو جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ اس کال کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے، تو جوابات سے پہلے پھر عرض کر دوں، کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے تاکہ میں انشاءاللہ وظائف آپ کو لکھواؤں اور آپ لکھ کر اس پر عمل کریں. رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے. محمد ثاقب بن نسرین اور نمرہ بنت عاصمہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں، 9 سال ہو گئے. رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن نمرہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد 295 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. اور خط کے ذریعے اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیں. نمبرز میرے اونیئر ہوں گے، ان پہ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعویذات منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے آپ کی اولاد ہوگی. اویس بن شہناز اور شہناز بنت کلثوم. میری بہن آپ کا ہم مسئلہ تو نہیں سن پائے، غالباً آپ نے انڈیا سے ہمیں کال کی تھی، مگر میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اگر کسی پریشانی میں ہیں تو اللہ ربی لا شریک لہو 363 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نسیمہ بنت مفتی بیگم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے طبیعت بہتر ہوگی. اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا. دوسرا آپ نے سعدیہ بنت نسیمہ کے متعلق پوچھا، ان کے شوہر کا نام کاشف. آپ نے فرمایا 7 سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، میڈیکلی مسئلہ ہے. اور اس کے لیے بھی تعویذات ضرور منگوائیے گا اولاد کے لیے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ اولاد نصیب ہوگی. فریدہ بنت نصرت بی بی. میری بہن آپ نے فرمایا کہ 8 سال ہو گئے آپ کے یہاں بھی اولاد نہیں. آپ کے شوہر کا نام عرفان بن انیسہ. فرمایا رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد
299 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ امیر حمزہ بنت سریہ بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 21 سال کا بچہ ہے، بہت غصہ کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ والدہ کو بولیں پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نائلہ علی بنت مسرت شاہین اور فیضان بن بلقیس کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب ہے۔ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں طے کرنے کے، خاندان وغیرہ دیکھنے کے، رشتے میں جو عمومی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھیے، اگر مطمئن ہے تو رشتہ کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ کاشف میرے بھائی آپ نے مہنور بنت سمیہ بی بی کے متعلق پوچھا کہ اولاد کا مسئلہ ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کے بعد 302 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اور ساتھ میں خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں۔ محمد طیب میرے بھائی محمد اکاشہ بنت رمشہ کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ 6 سال کا بچہ ہے، پڑھائی کا بھی مسئلہ اور بہت بیمار رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد میں ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، عشاء کے بعد 150 مرتبہ یا علیم یا اللہ یا علیم یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے یہ بھی اس کو پلایا کریں، انشاءاللہ اس کا ذہن اچھا ہو جائے گا۔ ثاقب بن پروین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو مرگی کے 2 سال پہلے تعویذات منگائے تھے، فرق پڑ گیا تو دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ ایک تو میں عرض کر دوں کہ تعویذات آپ دوبارہ منگوا لیجئے گا، میرے حساب سے مرگی کا ہی مرض آ رہا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے نمبرز آنیئر ہیں، ان پر رابطہ کر کے دوبارہ تعویذات منگوا لیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اقبال بابا ARYQ TV کا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ بھی مرگی کا تعویذ بنا کر ڈالا ہوا ہے، اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو ضرور بنا لیجئے، اس میں پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس کو بنا کر استعمال کرنا، اللہ کے عطاؤں سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اشفاق بن شمیم اختر میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ خواب اتنے برے آتے ہیں، اور خوابوں آنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار بھی رہتے ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ خوابوں کے لیے رات کو جب سو جائیں یعنی سونے کا ارادہ کریں تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر سینے پہ دم کر کے سو جائیں، اللہ کے عطا سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ دوسرا آپ نے بھائی ارباز کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کا نوکری کا مسئلہ ہے، ان کو بولیں یا باسطو یا اللہ 219 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ مقصود احمد بن شائستہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کو راشے کا مرض ہے، راشے کا مرض انتہائی خطرناک ہے ڈاکٹرز کے مطابق، اور اس میں جسم جو ہے وہ لرزتا رہتا ہے، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک تو سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر کوشش کریں پانی میں دم کر کے پئیں، اور ظاہر ہے کہ آج کل رمضان ہے تو فجر ظہر عصر میں پانی پہ دم کر کے نہیں پی سکتے تو رکھ لیجئے گا، اور بعد میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کو پی لیجئے گا، اور ساتھ میں راشے کے لیے تعویذ خط کے ذریعے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ صوبیہ بنت نصرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ سرفراز میرے بھائی آپ نے محمد فاروق بن سمینہ کے متعلق پوچھا، ان کی وائف کا نام آپ نے فرمایا رمشہ بنت آسیہ، ایک بیٹا ہے 5 سال کا، اس کے بعد اولاد نہیں، رب کریم ان کو مزید اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوا لیجئے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ زرکا میری بہن آپ نے محمد ابراہیم بن مہر النساء کے متعلق پوچھا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں اس کا نام چینج کر دیں، نام تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نام جو نسبت والے نام ہوتے ہیں نا وہ بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں، ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جس گھر میں محمد اور احمد نام کے بچے ہوتے ہیں، رب کریم اس گھر کی زیارت کو آتا ہے۔
اب بتائیں، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان ناموں کی برکتوں میں لکھا ہے، تو ضرور بالضرور ناموں کی ہمارے بڑی برکتیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے اسلاف کے نام۔ میرے علم العادات کے حساب سے محمد ابراہیم کے اوپر نظر بد آ رہی ہے، اس کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور دم کر کے پانی پہ اس کو پلائیں، بچے کے اوپر بھی دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اور دن کے حساب سے بھی اس کا نام صحیح ہے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا لاسٹ سیگمنٹ ہے، مطلب یہ کہ آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے، اور اسم اعظم بھی ہے، اور آج کا اسم اعظم ہے فرحان۔ تو ضرور بالضرور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، تو اس کو فرحان نام کے جو میرے بھائی ہیں وہ ضرور بالضرور پڑھیں۔ اور کل بھی میں نے عرض کی تھی، پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ خدا نخواستہ کالز کرتے ہیں، جواب نہیں مل پاتا اور لائٹ چلی جاتی ہے آپ کی، تو آپ ہمارے ARYQ-TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں اسم اعظم بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے سوال کا جواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا۔ کاپی پینسل ضرور اپنے پاس رکھیے گا تاکہ وظائف لکھنے میں، میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس لکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ رابطے میں رہ سکیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میرا نا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو نا 2 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ نام بتائیں، بھابھی کا نام بتائیں، ان کی امی کا، اور بھائی کا اور ان کی امی کا۔ بھابھی کا نام مصباح ہے اور ان کی امی کا نام فرح ہے۔ مصباح کی ماں فرح، اور بھائی کا نام راشد، اور ان کی امی کا نام عصمت بی بی۔ راشد کی ماں عصمت بی بی۔ کتنے سال ہوئے ہیں بہن؟ 2 سال۔ 2 سال جی۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں حارث بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ خالد؟ حارث۔ والدہ کا نام بتائیے حارث بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو؟ نہیں، والدہ کا مسئلہ ہے، والدہ کا نام زرینہ ہے۔ زرینہ کی والدہ، نانی آپ کی؟ زرینہ کی والدہ کا نام زینب ہے۔ زینب۔ کیا مسئلہ ہے امی کو؟ امی کو مسئلہ ہے، وہ اکثر جو ہے نا کسی نہ کسی بیماری میں جو ہے نا مبتلا رہتی ہیں، یعنی کہ ویسے ان کو شوگر کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں، ان کے لیے عمل کیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے شفا ہوگی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ حال ہے بابا صاحب؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ محمد فاروق بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی فاروق بھائی، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ نام بتائیے۔ بھائی کا نام ہے محمد طیب۔ محمد طیب؟ جی جی۔ اور امی کا؟ سمینہ بی بی۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ان کو موٹاپا آ رہا ہے، بہت زیادہ موٹاپا ہو گیا۔ ابھی ان کی عمر چھوٹی سی ہے، 15 سال عمر ہے۔ میں انشاءاللہ حساب تو دیکھتا ہوں، مگر مشورہ دے رہا ہوں کہ واک کریں، جتنا ممکن ہو سکے ٹائم نکالیں اور واک کیا کریں۔ اللہ کے عطاؤں سے صرف موٹاپے کے لیے نہیں بلکہ بہت سارے امراض کے لیے واک کے ذریعے الحمدللہ علاج ہو جاتا ہے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ تو میں کیا بولوں طیب بھائی کو، اگر سن رہے ہیں تو ضرور بالضرور میری اس بات پر عمل کیجئے گا کہ اپنے اوپر لازم کر لیں، جس طرح کھانا کھاتے ہیں نا 3 وقت، اس طرح ایک وقت ٹائم فکس کر لیں اور واک کیا کریں، کم سے کم 1 گھنٹہ انشاءاللہ تعالی سیٹ ہو جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے، فہد اس کا نام ہے۔ فہد کی والدہ عالیہ، کیا مسئلہ ہے؟ اس کی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، لیکن جاب کا کوئی مسئلہ ہے، لگتی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، 2 مہینے لگتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز کا تو میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارا اسٹاف
کنٹرول روم سے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہے. ٹی وی کی آواز بند کر لیں. ابھی بھی نہیں بند کر رہے ہیں. دیکھیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں آسیہ بات کر رہی ہوں. جی آپ کی امی کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. میری بہن کا مسئلہ ہے. بہن کا نام؟ میری بہن کا نام فوزیہ ہے. فوزیہ کی والدہ؟ آمنہ بی بی. آمنہ بی بی. کیا مسئلہ ہے فوزیہ کا؟ میری بہن کا نا رشتہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نیک رشتہ عطا فرمائے. اور کیا کہہ رہی ہیں؟ میری امی نام کے لیے پریشان رہتی ہے. رشتے آتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں ہے. اچھا وہ مانتی بھی نہیں ہے رشتے کے لیے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. اور سوالات کیے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، اس لیے کہ اسم اعظم بھی تو لکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کاپی پینسل ہوگی تو اسم اعظم بھی لکھیں گے، سوالوں کے جواب بھی لکھ لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت بچا تو مزید کورس لے لیں گے، ورنہ پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بھی چلنا ہے. اور دعائیں آج کل تو بہت ضروری ہے کہ ماہ رمضان رب کریم نے ہمیں عطا فرما دیا الحمدللہ. اس میں خوب دعائیں کیا کریں. معیز بن شمائلہ کول. میری بہن آپ نے لڑکی کا نام فرمایا ایمان اور ان کی والدہ کا نام آپ نے فرمایا شازیہ. آپ نے فرمایا کہ بچہ جو ہے معیز وہ شادی کرنا چاہتا ہے. دیکھیں میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب ہے. مناسب کیا بلکہ اچھا ہے. اگر دنیاوی معاملات سے والدین ظاہر ہے کہ مطمئن نہیں ہو پاتے اور استخارے میں ہاں آنے کے باوجود وہ رشتے کو نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. یا خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ کوئی استخارہ کروا لیا تو اب نافرمانی کی صورت جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ مطمئن ہیں اور دونوں خاندان مطمئن اور رشتہ کریں اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. مصباح بنت فرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، ان کی شوہر کا نام آپ نے فرمایا کہ راشد ہے. 2 سال ہو گئے اولاد نہیں. رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن مصباح کے اوپر گندے اثرات ہیں. ایک تو تعویذات ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز آن ایئر ہوں گے، ان پر رابطہ کیجیے گا، تعویذات منگوائیے گا. دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مصباح کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 141 مرتبہ یا مصورو یا اللہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. حارث میرے بھائی آپ نے والدہ کے متعلق پوچھا زرینہ بنت زینب. آپ نے فرمایا کہ ان کو شوگر ہے اور صرف شوگر کے معاملات نہیں بلکہ ایک بیماری جاتی ہے دوسری بھی آ جاتی ہے. دیکھیں شوگر خود ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس کو شوگر ہوتی ہے اس کو مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی والدہ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. والدہ کو بولیں پابندی کریں اور ہر عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بوتل میں رکھ لیا کریں. اسی دم کیے ہوئے پانی کو پیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ شوگر میں بھی افاقہ ہوگا اور دوسری بیماریوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ضرور افاقہ ہوگا. محمد فاروق میرے بھائی آپ نے محمد طیب بن سمینہ کے متعلق پوچھا کہ بھائی کا وزن بڑھ گیا، موٹاپا سا ہے. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. بھائی کو میں نے مشورہ دیا واک کا، اس پہ ضرور عمل کریں اللہ کی عطاؤں سے. اور ڈائٹ بھی تھوڑا کریں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزن بڑھتا رہتا ہے اور کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی جاتی، تو یہ بھی کریں اور ساتھ میں واک لازم کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. فہد بن عالیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ فہد کی نوکری نہیں ہے، 2 بچے ہیں اور بہت پریشان ہیں معاشی طور پہ. رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے فہد کے ساتھ کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. فہد کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور اسباب بن جائیں گے. آسیہ میری بہن آپ نے فوزیہ بنت آمنہ کے متعلق پوچھا کہ رشتہ ان کا نہیں ہوتا اور کہیں آ بھی جاتا تو یہ مانتی نہیں ہے. امی کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں. اس نیت سے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں کہ یہ رشتے کے لیے راضی ہو جائے. میرے حساب سے کسی قسم کی رکاوٹ اثرات جادو بندش کی وجہ سے نہیں ہے. دنیاوی یہی معاملات ہیں کہ وہ خود کرنا نہیں چاہتی. میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا جو اسم اعظم ہے فرحان کے جو اعداد ہیں وہ 339 ہیں اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا ودودو یا شہیدو
یا ودودو یا شہیدو، اس کو ڈبل کر کے پڑھیں گے اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی فرحان بھائی کے لیے ڈبل ہو جائیں گے 678، تو ڈبل کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فرحان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ رب کریم کرم فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے ہفتے اور اتوار پھر پروگرام روحانی دنیا میں 12 سے 1 ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کرونا بیماری کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی طور پر ہر کوئی پریشان ہے، اے رب کریم تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، سب کے امراض کو جانتا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے رب کریم ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بالخصوص ایسے بیمار جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس کے متعلق ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کہہ دیا، اے رب کریم تیری بارگاہ میں ہم دعا گوئیں ایسے مریضوں کو بھی تیری رحمت سے شفا یقینی حاصل ہو سکتی ہے، اے رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما، اے رب کریم ہمارے والدین میں جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اے رب کریم ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رب کریم ان کی مغفرت فرما، اے رب کریم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین اور بالخصوص اس وقت جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل رب کریم سب کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔